کہ ہم بغیر بجلی کے رہ لیں گے؟ 12 گھنٹے سے زیادہ شہروں میں لوڈ شیڈنگ عوام نے برداشت کی، یہ مشکل فیصلے تھے، اس کے اگینسٹ عوام کو کیا ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا یاسین لاکھ نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مجھ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، پاکستان کے دفاعی، معاشی، سیاسی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت سفید ہاتھی سر ہمارے پاکستان پہ IPPs جو اس وقت کروڑوں ڈالر سالانہ اخراجات بغیر بجلی کی وصولی کے، بغیر ایک سنگل یونٹ کی وصولی کے بعض مہینوں میں ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں۔ سفید ہاتھی ایک طرف، دوسری طرف ایران گیس پائپ لائن منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، الٹا جرمانے ہمارے پاس کروڑوں ڈالر کے انہوں نے ان پر کلیم کیے ہوئے ہیں۔ گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر پہ آئی ہوئی ہے، ہم آگے کنیکٹ نہیں کر رہے۔ تیسرا، ہمارے پاس روس سے سستی پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں، حصول میں، یہ تمام چیزوں میں رکاوٹ پالیسیوں میں امریکہ سرکار ہے۔ ہم سامراجی اس کو کہہ سکتے ہیں، ہمارے اوپر وہ بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ پوری دنیا میں حکومتیں دنیا سے ٹکرا جاتی ہیں اپنے عوام قوم کے مفادات کی خاطر۔ ایک واحد پاکستان ہے جو اپنی عوام کو، اپنے قوم کو رگڑا لگاتا ہے کسی بیرونی طاقت کے اشارے پر کہ آپ نے سستی گیس نہیں لینی، سستی بجلی نہیں دینی، آپ نے سستا پیٹرول نہیں لینا، آپ نے مہنگا ہی لینا۔ تو ہماری حکومتیں ایسی غلامانہ مائنڈ کی ہیں، وہ ان کے اشاروں پر عوام کو پیستی ہیں اس چکی میں، نہیں جی ہم نے مہنگی، آپ کو پیٹرول مہنگا دیں گے، آپ کو بجلی مہنگی دیں گے، آپ کو گیس مہنگی دیں گے، IPPs کے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ تو بین الاقوامی طاقتوں سے وہ معذرت کیوں نہیں کرتے کہ IPPs پلانٹ لے جائیں، ہم اندھیروں میں گزار لیں گے، یہ اربوں ڈالر دینے کی نسبت، قرضے لینے کی نسبت، قرضوں میں ڈبانے کی نسبت ہم یہ کر لیں گے۔ ایسے فیصلے کیا ممکن ہے پاکستان آزاد خارجہ پالیسی بنانے میں، یا ایسے تسلط سے نکل کر عوامی مفاد میں فیصلے ہو سکتے ہیں مستقبل قریب؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک لفظ میں تو جواب یہی ہے۔ اب اس کی وجہ اس کی لاجک کیا ہے؟ جی میں لاجک سر دیکھیں، یہ نعروں کی حد تک، تبصروں کی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم بغیر بجلی کے رہ لیں گے۔ آپ مطلب حکومتوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ کسی ایک چیز کے اوپر جو ضرورت زندگی کا ہے، جس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس میں گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، ساری چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ بوجھ ڈال دیں۔ مثال کے طور پر یہ IPPs آپ بند، اسی کی بات لے لیں، ریوائز ہو سکتے ہیں جس میں ہم بجلی نہ لیں، نہ خریدیں، اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے نا۔ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ایسا ہوتا ہے جی، جو انٹرنیشنل اس کو آپ نے اس کی ایک جو ضمانت دی ہوتی ہے، جی بالکل، جو آپ کی آئینی طور پہ ضمانت ہوتی ہے جی، اگر آپ اس کو توڑتے ہیں جی تو عالمی سطح پر آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ جی، آپ صرف یہ IPP صرف بجلی والے معاہدے نہیں آپ کے ختم ہوں گے، پھر عالمی طاقتیں آپ کے ساتھ باقی معاہدے ختم کر کے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گی جہاں سے آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے۔ یہ اس طرح کا خوفناک سسٹم ہے۔ اس کے تحت جو معاہدے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو حکومتوں نے، آپ دیکھیں نا حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو پچھلی حکومت نے کیا تھا، ہم نہیں اس کو obey کرتے۔ اب جیسے ریکارڈنگ ریوائز ہوا ہے جی، اسی طرح IPPs ریوائز عالمی فورم پہ ریکویسٹ کر کے، وہ ریکویسٹ کر کے، مذاکرات کر کے، طویل مذاکرات کر کے، پھر شرائط مان کے، کچھ جرمانے بھر کے، کچھ نقصان اٹھا کے ہو تو سکتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اگر آپ یہ اس فیصلے پہ پہنچ جائیں کہ یہ ہمارے لیے کیا زہر قاتل ہے، اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، تو پھر لیکن میں اس بات کے اس دلیل کو نہیں مانتا کہ عوام مشکل برداشت کر لیں گے، اگلے دن جلوس نکال دیں گے حکومت کا۔ آج آپ بجلی کی پروڈکشن کم کر لیں، جی آپ کے گھروں کے اندر ایک دو آئٹم بھی اگر آپ کو اکانومی کریں جی، آپ بلب کم کر لیں جی، آپ AC بند کر دیں، گرمیوں میں AC بند کرا کے دیکھ لیں آپ، جی بالکل، تو جناب اگلے دن ایسا جلوس نکلا ہوگا کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کہیں بابا ٹھیک ہے جیسے تھے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نعرے بازی اپنی جگہ پہ، لیکن مشکل وقت میں وہ ہوتا ہے قوموں کی اٹھان اگر مشکل پسندی میں ہو تب، جی بالکل، اگر سہل پسندی میں ہو جیسا کہ ہماری ہے، ہم تو آج کی آسانی دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کل کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یا تابناک کرنے کے لیے ہم آج چند دن مشکل میں گزار لیں، تو یہ ہماری پلاننگ میں شامل نہیں ہوتا۔
ہم واہ واہ کے نعرے لگوانے کے لیے ہماری تمام تر پالیسیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ توقع نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی انقلابی قسم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ مشکلیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سے راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کریں کہ اتنی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ بننے والی حکومت اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، عوام کے بھرپور تعاون کے ساتھ مشکل فیصلے کر کے معیشت کو سنبھال لیں گے، اور پھر ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی پالیسی پر چلیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے تو دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گورنمنٹ کا ایک ہی پہلا اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی معاشی خود مختاری کے لیے، آزاد خارجہ پالیسی کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں ٹیکسز بوجھ جو عوام ہنس کے برداشت کرتی ہے، ٹیکسز کا بوجھ ہم نے دیکھا ہے 2007 سے لے کے 2012 کے درمیان سابقہ پیپلز پارٹی دور میں 12 گھنٹے سے زیادہ شہروں میں لوڈ شیڈنگ عوام نے برداشت کی۔ یہ مشکل فیصلے تھے، اس کے اگینسٹ عوام کو کیا ملا؟ مزید IPPs پلانٹ ملے، مزید مہنگائی کا، مزید ٹیکسوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ آج بھی یہ تسلسل جاری ہے، عوام آج بھی ان مشکل فیصلوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مشکل فیصلے اور عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم مہنگائی کی صورت میں کب ختم ہوں گے؟ اس کی کوئی ڈیٹ، کوئی لمیٹیشن ہوتی نظر نہیں آتی۔ خدا کرے کہ جلد از جلد ہماری آزاد خارجہ پالیسی بنے، عوام کے لیے مفادات، عوام کے تحفظ کی یقین دہانی، عوام کے تحفظ کے لیے دنیا سے لڑے، اور عوام کو تحفظ، پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے فائٹ کرتی ہوئی نظر آئے، صرف باتوں کی حد تک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔